وزیراعظم کے دورہ رشیا پر بات ہو رہی ہے، اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو میڈیا پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جو بات ہو رہی ہے، وزیراعظم صاحب کے دورے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا غلط ٹائم ہے اور نہیں جانا چاہیے تھا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، دنیا ناراض ہو جائے گی، سینکشنز لگ جائیں گی. اور یہ کہنے والے وہ لوگ ہیں جو نیوز میکر ہیں، جو پرسیپشنز جو بنتے ہیں اس کو شیپ دیتے ہیں. اور اس میں ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ریٹائرڈ جو کئی فوجی افسران ہیں، جو باقاعدہ طور پر جن کے نام اپرووڈ ہیں کہ وہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ آ کے وزیراعظم صاحب پر تنقید کر رہے ہیں. اور حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو نے رشیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا، اور جیسے ابھی ہلالی صاحب کہہ رہے تھے اسٹیل مل کو لیا اور بہت ساری چیزیں انہوں نے لیں اور بہت ہی معاملات کو بہتر بنایا. اور ابھی اس وقت جو خطے میں چائنا، رشیا اور پھر جو دوسرے ممالک اس میں شامل ہیں، پاکستان شامل ہے، ایران شامل ہے، سی پیک اور آپس میں جو ایک ریجنل الائنس بنا کے جو ویسٹ کی بلیک میلنگ ہے اس سے نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس پر اس وقت پاکستان کے میڈیا میں اتنی تنقید ہو رہی ہے. اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے صحافی، ابھی کامران شاہد صاحب کا پروگرام ہے اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی، حالانکہ بھٹو صاحب نے تعلقات کو بہتر بنایا تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ ذرا کامنٹ کریں، لیکن میں آپ کو ایک ٹویٹ جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں، پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ مائیکل میکفال جو امریکہ کے رشیا میں امبیسڈر رہے ہیں، انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا جس میں کہ IR 101 فائنل ایگزام کویسچن، بڑا زبردست یہ سوال ہے کہ if country X sends soldiers and tanks into country Y without an invitation, what is that called؟ تو ویزلے جی ہیوز بہت بڑے ایک UK کے جرنلسٹ تھے، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ that is a very easy question depending on the country. If it is Russia, then it is definitely an invasion. Examples: Georgia and Ukraine. If it is the USA, it is a liberation. Examples: Iraq, Syria, Libya, Panama, Cuba, Vietnam, Laos, Cambodia. Zafar Hilali Sahab, you would like to add something to that? دیکھیے کتنا صحیح بات کہا ہے، کتنی صحیح بات کہا ہے. سمیع صاحب 70 سال لگے ہیں ہمیں، 70 سال لگے ہیں وہ غلطی کو ٹھیک کرنا جو 70 سال پہلے کیا تھا ہم نے، جب روس نے ہمیں دعوت نامہ دی تھی اور ہم امریکن کے دعوت نامہ کے لیے ٹھہرتے رہے اور اس کے بعد ذلیل ہوتے رہے. ہم وہ چھٹا بیڑا انتظار کرتے رہے، پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. ایگزیکٹلی. اور وہ دو ٹکڑے ہونے کا ایک سبب یہ تھا کہ 1970 میں انڈیا نے فرینڈشپ ٹریٹی سائن کیا تھا سوویت یونین کے ساتھ، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر ہندوستان پہ چین حملہ کرے یا کوئی بھی آ کے ان کو روکے جو ہونے والا ہے ایسٹ پاکستان میں، ہم سوویت یونین ہندوستان کو مدد کریں گے. Look at that. اب آپ سوچئے in terms of economic help, assistance, cooperation, collaboration as a market کتنا ہمارا نقصان ہوا ہوگا. اب 70 سال بعد وہ نقصان پورا ہو رہا ہے اور یہ لوگ شور کر رہے ہیں. آپ خود ہی تو سوچئے نا، کیا یہ جو کوریڈور ابھی آ رہا ہے بھائی، یہ جو کوریڈور بن رہا ہے سی پیک کا، جس میں آپ نے صحیح کہا ایران، ترکی، چائنا، رشیا، پاکستان، کین یو امیجن یہ کتنا فائدہ مند ہوگا. سمیع صاحب یہ بھی آپ سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں؟ مائی گاڈ، کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ بغیر دشمن کا رہ ہی نہیں سکتا. امریکہ کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، آئزن ہاور نے کہا 1960 میں کہ خدا کے لیے امریکن، میں جا رہا ہوں، میں ختم ہو گیا ہوں پریزیڈنٹ، مگر آپ کو یہ وارننگ دیتا ہوں کہ اس کو ختم کرو، آپ کی جنگ سے جنگ تک جائیں گے، کا بینیفٹ ہوگا، یہ کوآپریشنز کا پروفٹ ہوگا، مگر آپ کی ترقی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگی. بی کیئرفل، اس نے کہا، آف دا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے امریکنوں کو ان کی خداحافظی کا تقریر میں. تو اب آپ سوچئے تو صحیح. اور یہ لوگ ہیں
یہ لوگ ہیں جو اس کولڈ واریر, یہ بڈھا کولڈ واریر بائیڈن کا ساتھ دے رہے ہیں. ایک کوہرام ہے. لیکن ہلالی صاحب, میرا سوال آپ سے یہ, عمومی طور پر جو بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہمارے جو آفیسرز ہیں, ریٹائرڈ ہیں اب, وہ معاملات کو سمجھتے ہیں, لیکن بالکل ابھی جو نیشنل میڈیا پر ڈیبیٹ ہے وہ بالکل آل آؤٹ کہ اوہ یہ کیا ہو گیا, یہ سینکشنز لگ رہی ہیں, ہم پہ سینکشن لگ جائیں گی, پورا ایک یعنی گمراہ کن حد تک جو گفتگو ہو سکتی ہے لوگوں کے ذہنوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے, جو پاکستان کے فائدے کی بات ہے, جو پاکستان کی ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کی ہمیں نظر آئی ہے ایک بڑے عرصے کے بعد, ایک کوشش جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, یہ سب اس کو انڈرمائن کرنے کی یہ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ چلیں پیپلز پارٹی کی, زرداری صاحب کی, نواز شریف صاحب کی ہمیں سمجھ آتی ہے, یہ واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں, ان کی جائیدادیں وہاں پر ہیں, لیکن ہمارے بہت سارے جو ریٹائرڈ افسران ہیں وہ بھی اس طرف چل پڑے ہیں. تو کافی ریٹائرڈ افسران ہیں جو ادھر جا کے سیٹل ہوتے ہیں, سارے ہی سیٹل ہوتے ہیں, کافی ریٹائرڈ افسر ہیں, سارے ادھر سیٹل ہوتے ہیں, اور ان کے بچے اور بیٹے اور اسکالرشپس اور پوسٹنگز سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ کبھی سیکونڈمنٹ پہ آپ چلے گئے امریکہ, وہ اپروچ کرتے ہیں آپ کو اور کیا نہیں پوچھتے ہیں, کیا نہیں کرتے ہیں. میں سرو کیا ہوں امریکہ میں, مجھے پتہ ہے. تو میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ فرینکلی ایسے موقع پہ میں کہتا ہوں فار 1 منٹ کے لیے سمجھیں کہ یہ غلط سٹیپ تھا. 1 منٹ کے لیے سمجھ جائیں کہ ان کو نہیں جاننا تھا, یہ غلط سٹیپ تھا. کیا آپ کے خیال میں یو ٹیک ٹو دا ایئر ویوز آف پاکستان جب اس کی ملاقات ہو رہی ہے رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ, اور تم اس کو کہہ رہے ہو غلط سٹیپ تھا, تم کہہ رہے ہو ہم نہیں مانتے یہ وزٹ, تم کہہ رہے ہو یہ پرائم منسٹر جو ہے ہمیں دھوکہ دے کے گیا ہے. For God's sake, خدا کے لیے کچھ بخشو بھائی, let's be honest. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.